السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم اور ہندو مورخین، اس حوالے سے یہ دوسری قسط ہے جس کے اندر میں کچھ ہندو مورخین کے حوالے پیش کروں گا اور کچھ ایسے مسلمان رائٹرز کے حوالے جو کہ مذہبی نہیں ہے بلکہ سیکولر قسم کے افراد رہے ہیں، بلکہ ایک تو سوشلسٹ تھا، وہ حوالے بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے جو ہندو مورخین ہیں ان کا محمد بن قاسم اور مسلمان افواج کے بارے میں کیا نقطہ نگاہ ہے، یہ حوالہ پہلا میں پیش کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے مشہور مورخ ہیں RC مجمودار، رمیش چندرا مجمودار، ان کا تعلق بنگال کے ساتھ تھا۔ ان کی کتاب ہے The Arab Invasion of India، اس کا صفحہ نمبر 1، وہ کہتے ہیں The Mohammedan conquest of India is one of those epoch-making events which have left a permanent impress on subsequent ages. It may be regarded as the most important episode in the history of India since the Aryan invasion, as it has radically changed the entire aspect of Indian history, such as no other event has yet done or is likely to do in future. RC مجمودار، اور کتاب کا نام ہے The Arab Invasion of India، صفحہ نمبر 1۔ میں ترجمہ اس کا پیش آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے فتح ہند تاریخ ساز واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس نے بعد میں آنے والے زمانے پر اپنے مستقل اثرات چھوڑے ہیں۔ آریائی حملے کے بعد اس فتح کو ہندوستانی تاریخ میں ایک انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ نے ہندوستان کی تاریخ کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ابھی تک کسی اور واقعہ نے نہ اس طرح تبدیلی پیدا کی ہے اور نہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی امکان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہندو رائٹر RC مجمودار جو کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نے جو ہندوستان کو فتح کیا تھا ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ شاید مستقبل میں پیش نہ آئے، یہ تاریخ ساز واقعہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ یہ حوالہ ہے جس کے یعنی کہ رائٹر ہیں، ان کا نام پیش کرتا چلوں، اودھ بہاری پانڈے۔ ان کی کتاب ہے ارلی میڈیول انڈیا اور صفحہ نمبر 7 ہے۔ وہ کہتے ہیں The policy of Muhammad bin Qasim also helped him to achieve success. He gave religious freedom to all and promised to protect their temples. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تھا سندھ پر تو جو وہ کامیاب ہوئے، جس طرح وہ کامیاب ہوئے، اس کے اندر ان کی پالیسی کا، ان کے طریقہ کار کا بڑا یعنی کہ کردار تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو مذہبی آزادی دی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ ان کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی، جو ان کے مندر ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ ہے اودھ بہاری پانڈے، کتاب کا نام ہے ارلی میڈیول انڈیا اور صفحہ نمبر 7۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور یعنی کہ حوالہ ہے کہ کس قدر محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے آزادی دی تھی اور ہندو رائٹرز ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی بڑا اہم حوالہ ہے۔ یہ پاکستان کے رائٹر ہو کر گزرے ہیں جن کا نام تھا سید سبط حسن۔ سید سبط حسن جو تھے وہ بنیادی طور پر سوشلسٹ تھے۔ 1986 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، اس کتاب کے صفحہ نمبر 152 پر جو سندھ پر حملہ ہوا اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ رایا کی اکثریت بدھ مت کی پیرو تھی، بدھ بیشتر سوداگر اور صناع تھے یا دہقان۔ یہ لوگ راجہ دائر سے خوش نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ ہندو تھا، اس کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس کے ہم مذہب تھے۔ بدھ ابھی تک یہ نہیں بھولے تھے کہ اسی راجہ کے باپ نے یعنی چچ نے بدھوں کی حکومت کو غصب کیا تھا۔ اقتدار سے محروم ہونے کے باعث بدھوں کا ملک میں وہ پہلا سا اثر و رسوخ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ بدھوں نے عرب و افواج سے لڑنے کے بجائے ہر جگہ ان کا ساتھ دیا، ہر جگہ ان کا ساتھ دیا۔ یہ حوالہ ہے سبط حسن صاحب کی کتاب پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، اور وہ ایک سوشلسٹ رائٹر تھے، یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے۔ دوسرا حوالہ میرے سامنے موجود ہے، ابھی تک زندہ ہے ڈاکٹر مبارک علی،
جو ایک زمانے کے اندر سندھ یونیورسٹی کے ہسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایک سیکولر آدمی ہے، مذہبی طبقے سے ان کی کوئی ہمدردی نہیں، غیر جانبدار ہے۔ ان کی کتاب تاریخ سندھ صفحہ نمبر 146 اور 47 وہ لکھتے ہیں، سندھ میں عربوں کی کامیابی کی وجہ یہاں کا سیاسی و معاشرتی نظام تھا۔ حکمران برہمن خاندان سازش کے ذریعے برسر اقتدار آیا تھا، اس لیے وہ سرداروں میں اپنی وفاداری کی جڑیں مضبوط نہیں کر پایا تھا۔ مذہبی فرق کی وجہ سے ان میں اور عوام میں دوری تھی، اس لیے جیسے ہی راجہ داہر کی شکست کے آثار نظر آئے، سندھ کے سردار اور عمراء نے عربوں کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا۔ یہ ڈاکٹر مبارک علی جو کہہ رہے ہیں کہ راجہ داہر جو تھے یا اس کا باپ جو تھا وہ غاصب تھا، انہوں نے قبضہ کیا تھا یعنی کہ اقتدار پر، اور سندھ کے لوگوں نے یہاں محمد بن قاسم کا ساتھ دیا، راجہ داہر کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے تمدن عرب، اس کے مصنف جو ہے مشہور فرانسیسی جو رائٹرز تھے ڈاکٹر گستاو لیبان، 1931 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے سید علی بلگرامی نے جو میرے سامنے موجود ہے، اور اس کا عربی ترجمہ کیا ہے حضارت العرب کے نام سے عادل زویتر نے۔ یہ کتاب نیٹ سے میں نے الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ صفحہ نمبر 343 ہے، ڈاکٹر گستاو لیبان لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں بھی حملہ کیا، وہ کہتے ہیں دنیا میں کبھی ایسے متحمل اور روادار ملک گیر نہیں ہوئے، اور نہ ایسا نرم اور مہربان کوئی مذہب ہوا۔ اس کا ترجمہ عربی کے اندر عادل زویتر صاحب نے کیا ہے، فالحق ان الامم لم تعرف فاتحین متسامحین مثل العرب ولا دینا مثل دینہم۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر یعنی کہ ایسے فاتح جو کہ روادار ہوں عربوں کی طرح نہیں ہوئے، اور ایسا روادار دین بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ حوالہ ہے تمدن عرب کا۔ اس کتاب کے اندر میں کیا حوالے آپ کے سامنے پیش کروں، جگہ جگہ پر گستاو لیبان نے مسلمانوں کی اسلام کی تعریف کی ہے۔ یہ کتاب بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے جب مصر پر حملہ کیا لوگوں نے استقبال کیا، بیت المقدس پر حملہ کیا لوگوں نے استقبال کیا، سندھ پر حملہ کیا لوگوں نے استقبال کیا، اسپین پر حملہ کیا لوگوں نے استقبال کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان جہاں بھی گئے ان جیسے روادار یعنی کہ فاتحین آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور بھی کئی حوالے ہیں لیکن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سندھ کے اندر محمد بن قاسم جب پہنچے ہیں تو ہندو مورخین نے بھی ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے رد کیا ہے چچ کا۔ بلکہ آپ کے سامنے ایک حوالہ اور پیش کرتا چلوں، یہ کتاب سندھی ادبی بورڈ نے شائع کی ہے، جو جس کا یعنی کہ ٹائٹل ہے کہ سندھ مسلمانوں کی فتح سے قبل۔ اس کو لکھنے والے ایچ ٹی لیمبرک، یہ برطانوی یعنی کہ رائٹر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اور کئی جگہ پر 254 نمبر صفحہ، 259 نمبر صفحہ، 235 نمبر صفحہ، 280 نمبر صفحہ اور 274 نمبر صفحہ، 5 جگہ پر انہوں نے چچ کو غاصب قرار دیا ہے کہ اس نے رائے سہاسی جو کہ بدھ مت کا پیروکار تھا اس کی حکومت پر قبضہ کیا، 5 جگہ پر۔ اور صفحہ نمبر 315 پر وہ لکھتے ہیں کہ داہر جو ہے بے وقوفی کا نام ہے، داہر بے وقوفی کا نام ہے۔ 315 یہ لکھنے والا کوئی دینی یا مذہبی آدمی نہیں، ایچ ٹی لیمبرک یہ برطانوی ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی نیوٹرل رائٹرز ہیں انہوں نے محمد بن قاسم اور مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اسلام تو اس سے پہلے آ چکا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام غالب صورت کے اندر، ایک حکومت کی صورت کے اندر محمد بن قاسم کے بعد آیا۔ اور اللہ اکبر، توحید پھیلی، توحید پھیلی، بت پرستی اور شرک کا خاتمہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی قدر کریں جو لوگ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں وہ دلائل کے میدان میں یتیم ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، صرف گالیاں ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کی نہ عزت یہاں ہے نہ آخرت میں ہوگی، بلکہ اپنے گناہوں کا پلڑا باری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا پلڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، وقت شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی،
ان کے نیک اعمال ان سے لے کر مظلوم کو دیے جائیں گے، آخر میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، کیونکہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ اور یہ گالی دینا کسی مومن کا کام نہیں، ان لوگوں کا کام ہے جو کہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، لاجواب ہیں اور دلائل کے میدان میں یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے بچائے اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔